السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں، محرم کا مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ السلام کے شہزادے محبوب علیہ السلام کے ننھے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی آج ہم آپ کو شیعہ ذاکر ہیں علامہ جواد نقوی صاحب، ان کی گفتگو سنوائیں گے۔ ان کا کیا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ہی بلانے والے، یعنی خود ہی شیعہ بلانے والے اور خود ہی محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے۔ تو خیر ناظرین میں چاہتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے، انہی کتابوں سے ایک دو باتیں کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کردار کربلا کا شریح، قاضی شریح امیر المومنین کا قاضی القضات، خود امیر المومنین نے اپنے عہد میں اپنی حکومت میں اسے قاضی القضات بنایا ہوا تھا کہ تو فیصلے کر، میری طرف سے تو اٹارنی ہے، تو جج ہے، تو چیف جسٹس ہے، تو نے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ قاضی شریح اس نے فتویٰ دیا امام حسین کے قتل کا کہ واجب ہے اہل کوفہ کو، کہ چونکہ حسین نے بغاوت کی ہے حکومت وقت، امیر المومنین اور خلیفہ وقت کے خلاف اور حاکم اور سلطان کے خلاف، اور یہ بغاوت وہ جرم ہے جس کی سزا موت ہے، لہٰذا جو بھی جائے گا حسین کے خلاف جنگ کرنے، قتل کرنے، وہ ایک واجب عمل دین کا انجام دینے جا رہا ہے۔ خوب یہ کس نے کیا یہ کام؟ دنیا نے کیا۔ قاضی شریح علی کے حکومت کے چیف جسٹس کو علی کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دینے والا بنا دیا۔ آپ مفتی جب بات کرتے ہیں، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، ان مفتیوں کے پیچھے موجود ان دلائل کو بھی دیکھا کرو کہ یہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے، کس لیے حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے، کس لیے قتل حسین کو جائز قرار دے رہا ہے۔ آج جو کھل کے برملا حرام خدا کو حلال قرار دے رہے ہیں، اگر یہ قاضی شریح کی جگہ ہوتے یہ فتویٰ دے دیتے۔ چونکہ آج جو دنیا ان سے جو فتوے دلوا رہی ہے وہ بھی دنیا ہی تھی جس نے فتویٰ دلوایا۔ عبید اللہ نے کوفہ کو کس طرح بدلا، آنن فانن بدلا، چند روز میں بدلا، اور حضرت مسلم کی ساری زحمت و محنت کو ختم کیا۔ کس طرح کیا؟ دنیا کے ذریعے، کسی کو رے، کسی کو خراسان، کسی کو کوئی اور علاقہ سرسبز شاداب دکھایا کہ یہ تمہارے لیے حکومت کے لیے تیار ہے۔ اب اس مولانا کو کیا بتایا، قاضی شریح کو کیا بتایا، اس مفتی کو کیا بتایا؟ اس کو یہ کہا عبید اللہ نے اپنا دربار کا قاصد بھیجا پیسے دے کے، جاؤ یہ جا کر جا کے قاضی شریح کو دے آؤ، اور کہنا کچھ بھی نہیں، صرف کہو کہ یہ تعاون ہے، یہ عبید اللہ کی طرف سے خیر سگالی کے لیے، آپ کے خرچوں کے لیے، چونکہ آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کی نوکری بھی نہیں ہے اور اب حالات خراب ہیں، تو ممکن ہے آپ کا گھریلو نظام ڈسٹرب ہو رہا ہو، تو یہ گھر کے امورات چلانے کے لیے یہ عبید اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے، یہ چند سو درہم دینار ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے۔ خوش ہو گیا، لے لیا اس نے۔ دوسرے دن پھر آیا وہ شخص، پھر آ کے اور مبلغ دے گیا کہ عبید اللہ نے، امیر کوفہ نے یہ گمان کیا ہے کہ شاید خرچے آپ کے زیادہ ہیں اور اس مبلغ سے آپ کا کام نہ چلے، تو یہ لے تھوڑا سا اور لے لیں تاکہ اپنی ضرورتیں ساری پوری کر لیں۔ اس نے وہ بھی لے کے کیسے میں ڈال لیا، اور اسی طرح 3 دن مسلسل مبلغ آتا رہا، اور یہ مبلغ بہت بھاری ہو گیا، بہت بھاری، خیرہ کنندہ، چشمگیر مبلغ جمع ہو گیا۔ جب اب آ کر اس نے اصل بات کی
کہ جناب شرح قاضی شرح امیر عبید اللہ کہہ رہا ہے کہ قاضی شرح کو کہو کہ فتویٰ دے قتل حسین کا، کہ حکومت کے خلاف یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ قاضی شرح نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فوراً رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے سنانے لگا۔ کہا میں نے خود سنا ہے یہ حدیثیں، میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے رسول اللہ کے صحابہ سے سنا، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسن و حسین سیدی شباب اہل الجنہ ہیں۔ میں نے رسول اللہ سے سنا یہ فرمایا حسن و حسین کے بارے میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ جا کے واپس عبید اللہ کو بتایا، قاضی شرح فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبید اللہ نے اور مبلغ بڑھا دیا، یہ بھی دے اس کو جا کر، اور مبلغ اضافہ ہو گیا۔ پھر تقاضا کیا گیا، قاضی شرح اب مبلغ بڑھا دیا، اب فتویٰ دو۔ کہنے لگا نہیں دے سکتا، مجھے رسول اللہ کی حدیثیں یاد ہیں اہل بیت کے متعلق، امام حسن و امام حسین کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، مجھے معاف رکھو۔ قاصد نے جا کر عبید اللہ کو بتایا فتویٰ نہیں دے رہا۔ عبید اللہ نے کہا اچھا اسے جا کر کہو کہ وہ جتنے پیسے ابھی تک لیے ہیں چند دن میں وہ سارے واپس کرو، ہم کسی اور سے فتویٰ لے لیتے، اس شہر میں فقیہ کم نہیں ہے، اس شہر میں مفتی کم نہیں ہے، اتنے مبلغ ہم کسی اور کو دیں گے وہ فتویٰ دے گا۔ قاضی شرح وہ پیسے خرچ بھی کر چکا تھا، وہ پیسے محفوظ کر چکا تھا، وہ پیسے اپنی تجوری میں ڈال چکا تھا، اور وہ مبلغ اتنا تھا، اتنا بھاری تھا کہ اس کے بدلے میں ایمان بیچا جا سکتا تھا۔ قاضی شرح نے کہا نہیں، پیسے نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن تھوڑی مجھے مہلت دو، میں فتوے کی دلیل تیار کر لوں، مجھے وقت دو تھوڑا سا، میں فتوے کی دلیل تیار کر لوں۔ وقت دے دیا، ایک دن اور ہے، ایک دن اور مہلت لے کر فتوے کی دلیل گھڑی کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی سلطان وقت کے خلاف بغاوت کرے گا باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ اے اہل کوفہ، حسین کو قتل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دنیا ہے، توجہ کرو، دنیا کس شخص سے فتویٰ دلا رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلے یزید کے حوالہ سے۔ ناظرین یزید جو بندہ ہے نا، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو ہے نا وہ یزید کی حمایت کے اندر بولتے ہیں، میں ان سے صرف ایک دو سوال ہی کروں گا جو یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے بنایا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ یعنی وہ جو نعمان بن بشیر تھا وہ نرم دل کا مالک تھا، ان کو ہٹا کر پھر عبید اللہ ابن زیاد کو کس نے گورنر بنایا؟ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یزید نے نہیں حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہ کو شہید کیا، یعنی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پھر یزید نے بعد کے اندر بدلہ کیوں نہیں لیا حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہ کا؟ میں یہاں پہ یہ بھی باتیں کرتا چلوں ناظرین، محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہما، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ ناظرین یہ بات ذہن میں بٹھا لے، جو بندہ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت ننھے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خیر ناظرین، وہ محبوب علیہ السلام کے نواسے، چلے یہ بھی بات ہم کرتے چلے، وہ شہزادے، وہ دو پھول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بیٹے، جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام اپنی نماز کو لمبا کر دے، یعنی سجدے کو لمبا کر دے۔ تو ناظرین کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے بھی گفتگو کریں گے۔ مین بات ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ مین بات، اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں گے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر ہے 156 یعنی 156، لکھا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہ خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا پیارے حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہ جی آپ کیوں پریشان ہیں؟
فرمایا یہ جو کوفے والے ہیں یہ ان کے خط ہیں، خود ہی انہوں نے خط لکھے ہیں مجھے، خود ہی خط لکھ کر مجھے بلانے والے ہیں اور خود ہی یہ مجھے شہید کرنے والے ہیں اب۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے ان کی کتابیں کا مطالعہ کیا جائے، آپ دیکھیں گے تو زین العابدین، تو آپ کو پتہ ہے یہ میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمر چھوٹی تھی، لیکن اگر ان شیعہ کی کتابوں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 24 سال عمر تھی۔ ان کا بیٹا محمد باقر جو تھا نا، اس بچے کی عمر 2 سال تھی۔ تو ناظرین اب زین العابدین کی زبانی گفتگو ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ کوفے کی عورتوں نے اپنا یعنی سینہ چاک کرنا شروع کر دیا، سینہ کوپی کرنا شروع کر دی، اور ساتھ مرد بھی لگ پڑے۔ تو زین العابدین کہنے لگے یہ کیسے مرد اور کیسی عورتیں ہیں، یہ خود ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے اور خود ہی اب یہ رونے والے ہیں۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دیں، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔